على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. ہماری بحث تبویب علم اصول میں تھی. اس میں ہم نے کہا کہ قدماء نے ایک تبویب شروع کی، اس کا بیان ہوا. اس کے بعد ہم پہنچے شیخ انصاری پر کہ شیخ انصاری نے اس تبویب کو حالات نفسانی مکلف، حالات وجدانی مکلف پر لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ مکلف جب منتفض ہوتا ہے حکم شرعی کی طرف تو یا اسے خط حاصل ہوتا ہے یا زن حاصل ہوتا ہے یا شیخ حاصل ہوتا ہے، اور خط کے مطابق انہوں نے ابحاث کی. اس پر ہمارا جو تبصرہ تھا وہ ہم نے کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اس کو خط ہوتا ہے یا زن ہوتا ہے، اور زن میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر امارات جو ہے وہ حجت ہو جاتے ہیں، جیسے خبر واحد ہے، اجماع ہے، شہرت ہے، قول لغوی ہے وغیرہ. تو اس کی وجہ سے ہم ظنون خاصہ ان کو کہلاتے ہیں، اور ان ظنون میں دیکھنا ہوتا ہے کون سا زن حجت ہے اور کون سا زن حجت نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو وہ ہے چیز جس کی دائر مدار ہوتی ہے وہ زن شخصی نہیں ہے. شیخ کی تقسیم یہ لگتا ہے کہ مکلف کو جو زن حاصل ہو رہا ہے زن شخصی حاصل ہو رہا ہے. مکلف جب ملتفت ہوتا ہے اس سے جو قد حاصل ہوتا ہے وہ بھی قد شخصی ہے، جو زن حاصل ہو رہا ہے وہ بھی زن شخصی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس یہاں پر جو دائر مدار ہے وہ زن شخصی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ وہ کشف نوعی ہے. دائر مدار جس حجیت کا دائر مدار کشف نوعی ہے، اور اس کشف نوعی کو آپ زن نوعی کہیں بے شک وہ بھی سارا نہیں ہے. ہم کہیں چلے جی زن شخصی نہیں تھا تو زن نوعی تھا، کشف نوعی تھا، ہے تو یہی زن نا. اس سے مراد جو ہے وہ اس کو زن نوعی حاصل ہوتا ہے، یہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں. ملاک کشف نوعی بھی نہیں ہے، بلکہ کشف نوعی ملاک ہے، مدار ہے، اور اس کو بھی آ کے تمام جو کرتا ہے وہ یا شرع کی طرف سے ہوتا ہے یا مجتمع اخلائی کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی یا دلیل شرعی چاہیے اس کے اوپر، یا سرہ اخلائیہ چاہیے، کوئی دلیل عقلی چاہیے، جس کے بعد وہ خبر واحد جو ہے جو کہ کشف نوعی رکھتا ہے، اور وہ کشف نوعی رکھنے والی چیز اس بنا پر کہ اس پر سرہ اخلائیہ قائم ہے، یا اس بنا پر کہ اس پر آئینبا ہے یا فلان ہے، اس کی وجہ سے وہ حجت ہوگی، اس کے علاوہ حجت نہیں ہوگی. بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کشف نوعی کو بھی کوئی اعتبار حاصل نہیں ہے، خصوصاً کہاں جب آپ آ جاتے ہیں دلیل شرعی کے اوپر. یعنی خبر واحد اگر حجت ہے تو شارع نے اسے اس کشف نوعی کی وجہ سے حجت نہیں قرار دیا ہے کہ آپ کہیں کشف نوعی مدار حجیت ہے، اور اس کا متمم جو ہے وہ کون ہے؟ دلیل شرعی ہے. ان دلیل شرعی متمم حجیت ہے، وَإِلَّا مدار اور ملاک جو ہے وہ کشف نوعی ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کشف نوعی نہ علت ہے نہ جزء علت ہے، اس کا اصل سرے سے کوئی نقش ہے ہی نہیں. ٹھیک. اسی طرح جو میثاق اخلائی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا میثاق اخلائی کیا ہے؟ میثاق اخلائی یہ ہے کہ ہم یہ اگر ظاہر ہے تو ہم ملتزم ہوں گے. اس ظاہر کے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ہماری بات کا یہ ظاہر ہے، ہم اس ظاہر کے ملتزم ہوں گے. اب یہاں پر چیز زن شخصی ہو، چیز زن شخصی نہ ہو، چیز زن شخصی بے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا. یہاں پر حتی زن نوعی کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ملتزم ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوتا ہے، یعنی سیرہ اخلائیہ بھی اس کشف نوعی کا وہ نہیں ہے، دائر مدار کشف نوعی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ میثاق
اقلائیہ کشف نوعی کی وجہ سے ہے، یہ نا، بلکہ بعد اس کے برعکس ہے، اس سیر اقلائیہ کی وجہ سے ہم کشف نوعی کو ترک کرتے ہیں، یعنی کشف نوعی کی وجہ سے حجیت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل کی وجہ سے کشف نوعی ہے، دلیل شرعی کی وجہ سے کشف نوعی ہے۔ آئے نبا نے جب کہہ دیا کہ یہ خبر عادل حجت ہے، اس کی وجہ سے تمام متشرعین نے اس کو حجت ماننا شروع کر دیا، اور متشرعین کے لیے کشف ہونا شروع ہو گیا، کشف نوعی ہو گیا۔ یہ کشف نوعی جو ہے یہ معلول ہے، یہ علت نہیں ہے۔ کشف نوعی شرع میں بھی اور عقل میں بھی یہ معلول ہے، یہ علت نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کیا گیا ہے، معلول کو علت کا مقام دے دیا گیا ہے۔ جب معلول کو علت کا مقام دے دیں اور علت سے غافل ہو جائیں تو پھر اس میں بڑے مشاکل پیش آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف تبویب کے دوران ایسا کیا جاتا ہے، وإلا آگے بحث کرتے ہوئے یہ نہیں کرتے، بحث کرتے ہوئے بحث بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ہے نا، اور وہاں جا کے اس کو کوئی ظن کو کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو لوگ آگے جا کے خبر واحد کو بحث کر رہے ہیں، وہاں جا کر بھی وہ ظن کو کوئی اعتبار دیتے ہوں، کوئی مقام دیتے ہوں کہ کیونکہ اس میں کشف نوعی ہے اس لیے یہ حجت نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ کشف نوعی ملا کے حجیت ہے، مخصوصاً شیخ انصاری کی ہم بات کریں نا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کشف نوعی میں کوئی ملاک نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی ملاک نہیں ہے، یہ کوئی حجیت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو تبویب میں یہ کہاں سے آ گیا؟ تبویب میں یہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور مکلف ملتفت ہو رہا حکم شرعی کی طرف، اب اس کو ظن حاصل ہو گیا ہے، یہ جو ظن حاصل ہوا ہے اس کا کیا لینا دینا؟ اس ظن حاصل ہونے کی وجہ سے یہ حجت ہو گیا ہے، اور اس حجیت میں ظن کو آپ ظن نوعی لے لیں اور کہ اس حجیت کا متمم جو ہے وہ یا دلیل شرعی ہے یا دلیل عقلی ہے، اور وہ دلیل شرعی اور عقلی نے آ کے اس کشف نوعی کو حجت کر دیا ہے۔ بس حجیت میں کشف نوعی یا علت ہو گیا، علت عامہ ہو گیا، یا جز علت ہو گیا، اور دوسرا جز کیا ہو گیا، دلیل شرعی اور دلیل عقلی ہو گیا، ہے نا، بس یہ علت ہو گیا نا، مقام علت ملا اسے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، کشف نوعی کا سرے سے کوئی کام ہی نہیں ہے، دلیل آنے کے بعد نوعاً کشف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کشف نوعی جو ہے وہ دائر مدار دلیل ہے نا۔ مثلا قیاس کو کیونکہ اہل سنت دلیل مانتے ہیں، اس لیے نوعاً، ہے نا، آپ اگر ادھر چلے جائیں متشرعہ میں چلے جائیں، قیاس کو ماننے والے ان کے لیے کشف نوعی ہے نا۔ یہ جو اگر ہمارے پاس ہم کہیں قیاس سے ہمیں بھی کشف نوعی ہوتا ہے، یعنی قیاس خود زناور ہے، کشف نوعی ہوتا ہے، وہ کشف نوعی ہوتا ہے، اس کشف نوعی کو کوئی وہ نہیں ہے، حجیت میں کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ آپ کہیں کیونکہ اس کے لیے متمم نہیں آیا، نہ فقط متمم نہیں آیا، اس کے لیے رادع بھی آ گیا ہمارے ہاں۔ بس وہ جو کشف نوعی ہے کچھ جگہوں پہ ہوگا پہلے سے، اس کا کوئی اثر نہیں، کچھ جگہوں پہ دلیل کے آنے کے بعد اس سیرہ میں وہ کشف نوعی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر عقلی ہے وہ دلیل، تو اس دلیل عقلی کی وجہ سے یہ کشف نوعی ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک۔ اور آپ جب یہ ابحاث پڑھتے ہیں اور آپ کو کہہ دیتے ہیں جناب علی آپ کا حجیت قطع میں خود ایک قطع جو ہے وہ کیا ہے، علت ہے حجیت کی، قطع آ گیا آپ کے لیے حجت ہوگی، یہ نا۔ در حقیقت قطع کے آنے کی وجہ سے کوئی حجیت نہیں تھی، ظن کے آنے کی وجہ سے کوئی حجیت نہیں ہے، نہ ظن نوعی، نہ ظن شخصی، نہ قطع آپ کا طریقی، نہ قطع موضوعی، یہ نا۔ اس قطع کے آنے کی وجہ سے کوئی حجیت نہیں آئی ہے، حجیت کی چیز کوئی اور تھی، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے، وہ علت ہے، اس کو ہم نے بالکل ہی اس سے غافل ہو گئے، اس کی جگہ یہ جو معلول ہے، کیونکہ دلیل اعتبار آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو قطع آتا ہے،
کیونکہ دلیل اعتبار آیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو یہ جو علت کی جگہ پر کسی اور معلول کو لا کے رکھتے ہیں، یا معلول نہیں ہے کوئی اور چیز کو لا کے رکھتے ہیں، اس کا معلول نہیں ہے اس علت کا جس کی وجہ سے حجت ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر باتیں سمجھ میں نہیں آتی. مباحث قطع شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے نا. اس کے بعد کیونکہ اس کو ارسال مسلمات کیا جاتا ہے، بھائی یہ بات اسی طرح ہے اور مسلم ہے اور تمام وکلاء سمجھتے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو انسان زور لگاتا ہے. مبتدی جو طالب علم سن رہا ہوتا ہے وہ زور لگانا شروع کرتا ہے، اپنے ذہن کو منوانا شروع کرتا ہے کہ یہ ایک مسلم چیز تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. قطع کی حجت ذاتی ہے، نہیں چھین سکتے ہیں، ہے نا. پانی اور رطوبت اور ذاتیات کی مثالیں دے دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں، آہستہ 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 آپ سمجھ جاتے ہیں اور سمجھ کے وہ چیز بالکل پکی ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن پھر کچھ مسائل مشکلات رہتے ہیں جو پھر بھی حل نہیں ہوتے. یہ جتنے منحرف ادیان ہیں ان کے پیروکاروں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہیں. یہ غلط عقائد پر یقین دلانے کے بعد پھر زندگی کی بہت سی مشکلات حل نہیں ہوتی. وہ جو وہاں حل نہیں ہوتی وہ یہ نہیں ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ جو ادھر حل نہیں ہو رہی ہے اس کی بیسک وجہ ادھر ہے نا. اور وہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. خدا تین بھی ہے اور ایک بھی ہے، تین ایک میں ایک تین میں، یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے. تسلیث تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی، نہ ہونے والی محال چیز سے سمجھ لیا، ارسال مسلمات کیا. یہ تو بالکل مسلم ہے. یہ تو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم میں کوئی وہ ہے، نقص ہے. سب کچھ آیا ہوا ہے، جتنے مسیحی ان کے بڑے ہیں، سب بچہ جب اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کو تو پتا ہے تین تین ہے، ایک ایک ہے. تین نہ ایک ہو سکتا، نہ ایک تین ہو سکتا ہے. یہ نا، یہ تو بالکل بیسک سی چیز ہے. لیکن وہ سب کہتے ہیں یہ ہے، یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ زور لگاتا ہے بیچارہ، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ تسلیث ہے. یہ تو سمجھ گیا. اس کے بعد پھر زندگی کی بہت سی مشاکل اس کو حل نہیں ہوتی. وہ جو حل نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر کر. ٹھیک ہے نا. مثلا ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ جو ظن نوعی ہے یا کشف نوعی ہے یہ معلول ہے. معلول بھی نہیں ہے، ان کا رشتہ علت و معلولیت کہو تو پھر بہت زیادہ وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسے آپ مقارن اتفاقی کے ہیں. جس چیز پر جس خبر واحد ہے، شہرت ہے، اجماع ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حجیت پر دلیل پیش تو اس طرح کیا گیا تھا نا کہ یہ کشف نوعی رکھتے ہیں، اس لیے حجت ہے. شیخ انصاری پہ اعتراض کرنے والوں نے کہا نہیں جی یہ کشف نوعی کی وجہ سے حجت نہیں ہے، یہ کشف نوعی رکھتے ہیں اور ان کا متمم جو ہے وہ دلیل شرعی اور دلیل عقلی ہے. ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ جزء علت ہو. یہ نا، ہم نے کہا یہ معلول ہے، بل پہلے دلیل اعتبار ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کشف نوعی ہے. یہ وہ علت ہے، یہ معلول ہے. یہ نا. اور اگر دقت کریں تو اس میں علیت و معلولیت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہے آپ ان چیزوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہاں کیا ہے کشف نوعی بھی ہے اور یہاں پر یہ حجت بھی ہے، یہ دلیل عقلی کی وجہ سے، یہ دلیل شرعی کی وجہ سے. تو اب کہیں گے یہ مجرد تقارن اتفاقی ہے. ٹھیک ہے. ان کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. بس قط کو اور ظن کو جو ہم ابھی تک بہت بڑا مقام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حجیت کے ساتھ یہ کیا ہے مقارن اتفاقی ہے. ان کا کوئی حجیت میں لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ علت ہے نہ یہ معلول ہے نا. اور آپ کے نہیں جی جہاں جہاں قط ہے یہ والے، جہاں جہاں یہ والے حجت ہے وہاں پر قط آتا ہے، جہاں جہاں یہ والے حجت ہیں وہاں پر ظن آتا ہے نا. ہم یہ ایک مقارن اتفاقی ہے.
جہاں جہاں مثلا مرزا آتے ہیں وہاں وہاں فلان آتا ہے، کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، تقارن ہے اتفاقی ہے، اس میں کوئی تلازم نہیں ہے، ان میں نہ کوئی علیت ہے نہ کوئی معلولیت. وہی اصل حجت کی علت مثلا آیا نبا کہیں گے آپ اس کے لیے، خبر واحد کے لیے، یا سیر اخلا یا کہیں گے، جو بھی کہیں گے وہ حجت کی دلیل. ہر چیز کی اجماع کی اپنی حجت کی دلیل. سنت پر بھی دلیل اعتبار چاہیے نا، اصل سنت تو نہیں ہے خود سنت، یعنی سنت مراد خبر، ٹھیک ہے نا، جو ہم تک آتی ہے سنت سے مراد خبر، خبر پر بھی دلیل اعتبار چاہیے. اب دلیل اعتبار شرعی چاہیے، دلیل اعتبار عقلی چاہیے، یہ نا. حجیت وہ دلیل اعتبار دیتا ہے جو یا عقلی ہے یا شرعی ہے، یہ نا. وہ جو بھی ہے اس میں قطع کو اور ظن کو کوئی مدخلیت حاصل ہی نہیں، یہ نا. اور آپ نے یہ جو کچھ بنایا ہے وہ کیا ہے، ایک مقارن اتفاقی. کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اصول کا سارا فائدہ یہ تھا کہ ظن اور قطع کو حجت قرار دے دیں. میں نے آپ کو کہا یہ تبویب کرتے ہوئے ظن جنہوں نے کہا ہے خود شیخ انصاری جب حجت کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ ظن کو کوئی مدخلیت نہیں دیتے، کوئی ہم نئی بات نہیں کر رہے. آپ کہیں نا کہ بھئی یہ تو پریکٹیکلی سارا خراب ہو گیا، پریکٹیکلی سب یہی کر رہے ہیں، یہ سب شیخ انصاری کی ہی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نئی بات کر رہے ہیں، یہ نا. تبویب کرتے ہوئے، ابھی ہم تبویب میں ہیں نا، تبویب کرتے ہوئے کہتے ہیں قد ہے اور ظن ہے. ہاں وہاں وہ قد کو کہتے تھے اس کی حجت جاتی ہے، ہم نے کہا وہ نہیں، یہ نا. ظن میں آ کر ظن ہے، ظن کون کون سی چیزیں ہیں ظن آور ہیں، وہ مثلا خبر واحد ہے، خبر واحد کی دلیل اعتبار میں کیا ہے، ظن ہے نہیں، یہ نا. ظن کو کتنا مدخلیت حاصل ہے، کوئی مدخلیت حاصل نہیں. مقام تبویب میں آ کے کہتے ہیں ظن ہے اور یہ ظنون حجت ہیں، اور ان کی جو کشف نوعی ہے اس میں ظاہر تو یہ کہ کشف شخصی ہے، یہ نا، ظن شخصی ہے. اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو اس کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں جی نہیں یہ کشف نوعی ہے، اور اس کا متمم جو ہے وہ دلیل شرعی اور دلیل عقلی ہے. ہم کہتے نہیں یہ دلیل شرعی و عقلی متمم نہیں ہے، وہی سارا کچھ ہے، اصل علت یہ ہے، یہ نا. وہ جو ظن نوعی ہے وہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں. اس سے کیا فرق پڑا آپ کے اصول کو؟ ہاں سب یہی کہتے ہیں. دلیل شرعی سے مراد کیا ہے یہ ایک الگ بحث، دلیل عقلی سے مراد کیا ہے یہ الگ بحث. اس پر آپ ڈائریکٹ اگر مثلا جا کے فقہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فقہ آپ کو یہ مسئلہ حل نہیں کرتی ہے کہ خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا. استصحاب کو براعت کو فقہ حل نہیں کرتی، مباحث حجیت کو، مباحث الفاظ کو فقہ حل نہیں کرتی، ان کو کہاں حل کریں، اصول چاہیے نا، ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سے اگر کہا جائے ظن کو کوئی مدخلیت حاصل نہیں ہے تو آپ کہیں جناب علی مجھے بغیر ظن کے تمہیں اصول پڑھتا ہی نہیں ہو، یہ نا. وہ ظن اور ہے، وہ بغیر شادی کے نہیں پڑھنا بالکل صحیح ہے، شادی کر کے پڑھو، یہ نا. لیکن یہ جو ظن ہے اس کو کوئی مدخلیت حاصل نہیں ہے. واضح ہوا؟ اب آگے جناب علی اصول عملیہ میں، اصول عملیہ میں کیا کہا تھا کہ یا اسے قطع حاصل ہوتا ہے یا ظن حاصل ہوتا ہے یا شک حاصل ہوتا ہے نا. اور جہاں پہ شک حاصل ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا، وہ رجوع کرے گا اصول عملیہ سے. ٹھیک، اصول عملیہ شک میں آتا ہے،
نہیں ابھی تک پڑھا ہے زبانی، عملی نہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں وہاں پر بھی اب ہم جو پڑھتے ہیں وہ اور ہوتا ہے، جب کرنے جاتے ہیں اور اس کے دلیل اعتبار کو دیکھتے ہیں، اس کی جب تحدید کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتا ہے. اس کو اس وقت وہاں پہ سوچتے نہیں ہے کہ بھئی یہ کہہ کے آئے تھے، اب یہ کیا ہو رہا ہے نا. ہم نے تو کہا تھا کہ جہاں پر شک ہوگا وہاں اصول عملیہ آئے گا. اسی طرح جہاں تساوی طرفین ہوتے. براعت کا موضوع عقلاً و شرعاً کیا ہے؟ فقدان دلیل. فقدان دلیل کیا مطلب ہے؟ عدم العلم، یہی ہے نا. یہ نا یعنی 100 سے علم 100 ہے نا، 100 سے 99 ہو جائے، یہ نا کیا ہوگا؟ برات. شک کا کیا مطلب تھا؟ 50-50. یہ نا آپ کے لیے یہ 50-50 دقیق نہیں ہوتا، چلے 60-40 ہے نا. 70-30 پہ زن ہو جائے گا نا، کہیں تو زن ہوتا ہوگا. آپ کا تھا زن ہو تو ہمارا، قد ہو تو وہ تو ذاتی حجت ہو گیا، شک ہو تو اصول عملیہ. ہم آ کے برات کا موضوع دیکھتے ہیں. برات کا موضوع کیا ہے؟ عدم علم، عدم بیان. یہ نا ایک جگہ مجھے قاطع ہے کہ توتن حرام ہے، ٹھیک، مجھے قاطع ہے کہ شرب توتن حرام ہے. برات شریعہ کہتی ہے کہ تمہیں علم ہے کہ حرام ہے، دلیل شرعی سے علم ہے. نہیں، دلیل شرعی سے مجھے علم نہیں ہے. حرمت توتن پہ بیان ہے، بیان بھی نہیں، عدم بیان ہو گیا. اب توتن حرام ہے یا حلال ہے؟ برات جاری کر سکتا ہوں. جی بغیر دلیل خطا ہو جاتا ہے نا. دلیل معتبر چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. مجھے سگریٹ سے نفرت ہے اور اس بنا پر اپنے اس نفس ثانی کراہت کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ تو یقیناً حرام، ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ نقصان دہ بھی ہے نا. نہیں، نقصان دہ نظر نہیں، ہر چیز نقصان دہ. آج اب آپ تو ثابت ہو گیا نا کیا چیز نقصان دہ نہیں ہے. آپ یہ جو گھی کھاتے ہیں نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی آپ کو جو چیز سب سے زیادہ مار رہی ہے، جو انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، سگریٹ سے بھی زیادہ، گھی سے بھی زیادہ، ڈرنک سے بھی زیادہ، فلان سے بھی زیادہ، اس سب کے ابھی آپ سارے مرتکب ہیں، ابھی آپ انجام دے رہے ہیں. کیوں؟ کیا ہے وہ جو انسان کو سب سے زیادہ مارتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ موبائل ہے. وہ تو خیر ہمارے بس میں نہیں ہے نا. ہم یہاں بیٹھے ہیں، موبائل انہوں نے جیب میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا میرے جیب میں نہیں بھی رکھا ہو تو سگنلس تو ہیں، وہ نہیں ہے. چینی بھی آ گا، شوگر. چینی شوگر وہ تو یہاں ابھی کمرے میں چینی شوگر نہیں ہے. ابھی ہم مرتکب ہیں، آپ بھی مرتکب ہیں. اچھا کہ آپ بولے، میں آپ لوگوں کو بھولا ہوا تھا. سب سے زیادہ انسان کو وہ چیز مارتی ہے، انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جو ابھی ہم سب جس کے مرتکب ہیں، بیٹھنا. آج کل کے انسان کو سب سے زیادہ بیٹھنا نقصان پہنچاتا ہے.
آپ نے ہمارے علاقے میں پہلے، اب تو ختم ہو گیا، پہلے وہ سیڑھیاں ہوتی تھی لکڑی کی، سارے اوپر والے منزل میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ڈبل نیچے سے حیوانات، اوپر انسان، ٹھیک ہے، نچلا جو ہے وہ حیوانات کے لیے اوپر والا، اور وہ اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں ایسی ہوتی تھی کہ ہم بچپن میں بھی اس سیڑھی سے نہیں چڑھ سکتے تھے، اور گاؤں میں اگر 100 سال کا کوئی بوڑھا ہوتا تھا تو وہ بھی بڑے آسانی سے چلتا تھا، نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کوئی اس کو مشکل ہوتی تھی۔ کیوں؟ وہ آج کل کے انسان کی طرح بیٹھا نہیں رہتا، آج کل کے انسان کیوں بیٹھا رہتا ہے، وہ 70 سال میں فارغ ہو جاتا ہے، سیڑھی ویڑھی چڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ یہ سارا نقصان کیوں پہنچا رہا ہے؟ پھر اموات کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ سب بیٹھنے کی وجہ سے، بیٹھنا آرام ہے جی، آرام نہیں۔ جو بھی چیز آپ زیادہ، جو سب سے مقوی چیز ہے نا، اس کو آپ زیادہ کھائیں۔ ابھی تو یہ ڈالڈا ہو گیا، گھی ہو گیا، تو ایسی اس میں مجھے چیزیں زیادہ ہیں، یہ زیادہ کھائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ دنیا کی جو سب سے مقوی کی پتہ نہیں کیا ہے، فرض کریں آپ بادام ہے، سلاجیت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی زیادہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ نقصان دہ۔ اگر ایسا یہ ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نقصان ہونا ثابت ہو گیا تو پھر تو وہ حرام ہوگا، تو دنیا کی ہر چیز حرام ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ بس شربتن مجھے قات ہو گیا کہ کیا ہے، حرام ہے، مجھے ویسے اپنے حساب سے وہ کیلکولیشن کروں تو مجھے قات ہو گیا حرام ہے، لیکن میرے پاس کوئی بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب میرے پاس بیان نہیں ہے تو شربتن حلال ہے یا حرام ہے؟ برات جاری ہوگا یا برات جاری نہیں ہوگا؟ جی، برات شرعی جاری ہوگی، برات عقلی بھی جاری ہوگی، عدم بیان بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ عدم بیان بھی آ گیا، عدم علم بھی آ گیا، ٹھیک؟ جب عدم بیان بھی آ گیا، عدم علم بھی آ گیا، اور عدم بیان اور عدم علم کو نہ فقط شک نہیں چاہیے، یعنی اصول عملیہ کو شک نہیں چاہیے، ظن بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے کہا تھا 99% ہو، مجھے ظن ہے، مجھے قیاس میں کرتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، میں یہ ضرر ہے فلان ہے، ان چیزوں کو لے کے آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ ضرر ہوتا ہے، تو اس قسم کے ضرر سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، مجھے اس سارے نظائر کا نہیں پتہ ہے، اور مجھے اسی ضرر و فلان کو لے کے میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے قد حاصل ہو گیا ہے، اس قد کی وجہ سے آیا مجھے بعد میں اگر کوئی آئے کہے بھئی تجھے جو قد ہوا یہ سب ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اصل میں بیان چاہیے، یہ بیان ہے، بیان تو نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے عدم بیان اور عدم علم کس کے لیے ہے؟ وہ شک کی جگہ کے لیے۔ ابھی میں 50 نہیں ہوا ہوں، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ آپ اس کو کہیں گے تو نے اصول سمجھے ہی نہیں۔ یہ مقام تبویب میں آ کے شیخ انصاری کہتے ہیں شک، مقام عمل میں جا کے شیخ انصاری بھی شک نہیں کہتے، آپ جا کے جب برات پڑھیں گے وہاں شیخ انصاری بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو شک ہے تو آؤ ادھر بات کرو، برات جاری کرو، وہاں وہ بھی یہ سب ان کا اپنا سکھایا ہوا ہے نا۔ یہ ملا کیا ہے؟ یہ عدم علم، ٹھیک ہے نا۔ موضوع استصحاب کیا ہے؟ عدم علم بے انتقاض حالت سابقہ، پہلے وضو تھا، ٹھیک ہے نا، ابھی میں کہتا ہوں جناب ابھی مجھے شک ہوا کہ پتہ نہیں وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ اگر یہ جو شک ہوا ہے، ہم تعبیر شک ہوا کی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے استصحاب جاری کرنا ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ شک ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں جناب میں 99% تو میرا یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، 1% یہ ہے کہ وضو ابھی باقی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں حساب ہے یا نہیں ہے؟ حساب نہیں ہے، اب ہوگا حساب ہوگا نا۔ آپ وضو سے تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کو 1%، 99% یہ ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، 1% یہ ہے کہ شاید وہ ہوا نہ ہو، ایسی پیڑ میں کوئی مروڑ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا،
آپ کا وہ احتساب ہے یا نہیں ہے؟ احتساب ہے؟ نہیں آ نہیں ہے. سکتا، کیوں؟ نہیں آ سکتا. 99% تو ہو جائیں تو یقین کے حساب سے ہے نا آ سکتا. پھر اس سے یقین ہم زیادہ نے کہا یقین اگر تو یقین ہے، اگر 99 یقین ہے تو 97 چلے. ٹھیک ہے نا، یقین تو 100 ہے نا. ٹھیک ہے نا، آپ 99 کو یقین کہتے ہیں، 90 کو اگر آپ یقین کہتے ہیں نہیں کہتے آپ، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. یہ نا 89 پھر جاری کرتے ہیں، بس شک نہیں ہے. احتساب جاری کرتے ہوئے بھی شک نہیں ہے، برات جاری کرتے ہوئے بھی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیا ہوا؟ بس اس حالت نفسی کو، جس پر حالت نفسی پر شیخ نے رکھا ہے قات، زان، شک. نہ قط کی کوئی مدخلیت ہے، نہ زن کی کوئی مدخلیت ہے، نہ ہی شک کی. شک تو بہت واضح ہو گیا نا. شک میں آپ آگے کس طرح تک؟ 99 تک. ٹھیک ہے نا. اور شک میں ہم نے یہ بھی کہا کہ براءت شرعیہ میں آپ کو اگر 100% بھی ہے کہ تتن حرام ہے، پھر بھی تتن حلال ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا 100% بھی، آپ کا قط کچھ بھی نہیں بیچتا ہے نا. آپ کو قط ہے، آپ کو قط ہونے سے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. ادھر برات آگے کہے گا آپ کے پاس بیان ہے، آپ کے پاس علم ہے. نہیں، علم تو مجھے نہیں ہے کہ شرعاً حرام ہے، مجھے خود قط ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی جو تتن کو حرام کرتے ہیں اسی طرح کے اس کی وجہ سے تتن کو حرام کہتے ہیں، کیونکہ یہ مضر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو جائے گا مضر، ساری چیزیں مضر ہے. پھر کیا کریں گے؟ پر وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، وہ ان کو خود پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. ایک صاحب جو ہیں وہ حرمت تتن کا فتویٰ دیتے تھے، ان کی انہوں نے تقلید شروع کی اور کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ پھر بھی پی رہے ہیں. تقلید اس کی کرتے ہو اور تتن پھر بھی پیتے ہو، سگریٹ پھر بھی پیتے ہو، یہ کیوں؟ ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا میں نے اس سے جا کے کہا، دلیل مانگی، فلان بحث کیا، وہ تو خیر مجھ سے وہ نہیں مانا. تو میں نے کہا پھر میں تو کیونکہ اس کا عادی ہوں، باقی مراجع سب کہتے ہیں، سب سمجھتا اکثریت حلال ہے، میں تقلید چینج کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں تقلید چینج نہیں کر، تم پی لو، کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے، وہ اس کا اوپر ہے. میں نے اسے کہا نہیں ہو سکتا ایسی کوئی بات. اس نے کہا نہیں، میں تو خود وہ کر کے آیا ہوں، اسی لیے میں پی رہا ہوں، تقلید پہ ہی باقی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور ہے یہی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوا ہے نا. یہ جو نقصان ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سگریٹ پینا شروع کریں، یا جو لوگ سگریٹ پی رہے ہیں ان کی ہم تائید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. سگریٹ پینا حرام ہے، شرعاً نہیں، اخلاقاً حرام ہے، صحت کے اعتبار سے حرام ہے. ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں حرام نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ایک آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے نا، تو آپ ایک سپ بھی نہیں لے سکتے نا. ٹھیک ہے نا. سگریٹ کو ایسی سونگنا، ویسی ایک آدھ دفعہ کرنا، یہ حرام ہے نہیں؟ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ پی کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، ہاں حرام. شرعاً بھی اتنا پینا جس سے آپ کو پتا ہو کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کو پتا ہے کہ میرے ابھی لنگس خراب ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور سگریٹ پیتے ساتھ میں اور کھانسنا شروع کر دیتا ہوں، فلان کرتا ہوں، مجھے جب امیجیٹ افیکٹ آ رہا ہے ایک چیز کا، ایک مثلا شوگر، چینی کھانا حرام ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی حرام ہے نہیں ہے. لیکن ایک پیشنٹ اس لیول پہ آ گیا کہ اگر وہ ابھی تھوڑی سی لیتا ہے، شوگر لیول اتنا اوپر ہوا ہوا کہ اگر وہ ابھی چینی کا ایک چمچہ لیتا ہے تو ابھی وہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس کے لیے حرام. ٹھیک ہے نا. جو اس لیول پہ آیا ہوا ہے، یہ الگ چیز ہے کہ ایک زہر کھانا، یہ زہر کے منزلے پہ آ گیا نا. اس کے لیے جو چیز کی موت کا سبب ہو رہا ہے، یا اس کے لیے ایسے نقصان کا سبب ہو رہا ہے، ایسے امیجیٹ نقصان کا سبب ہو رہا ہے جو قابل تدارک نہیں. ٹھیک ہے نا. وہی ہم سب نقصان میں ہیں نا، ہمارا سب کا جسم جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس جانے کے میں یہی غذا فلان، یہ سب چیزیں دخیل ہیں. یعنی سسٹم ایسا بنا ہوا، انسان کے جسم کا سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ زائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ زائل کن چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہی سب چیزوں کی وجہ سے.
وہ حرام ہو گیا، اس کا اثر تو پائیدن وہ حرام. یہ نہیں کہا مفید فوراً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اس کا نقصان ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سب چیزوں کو نقصان ہوتا ہے. اس کو مہلک نہیں کہتے ہیں، وہ انسان خود ہی مہلک، وہ جو بھی کرے گا. یہ ہے نا، ابھی ہم نے کہا بیٹھنا نقصان دہ ہے نا. ایک انسان کیا بیٹھنا نقصان دہ ہے، میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا، اس کے پاؤں ورم کر جائیں گے. زیادہ کھڑا رہنا بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان زیادہ کھڑے نہیں رہتے. آج کل کے انسان کرسی بن گئی ہے، یہ نا، اس لیے وہ ہر جگہ بیٹھ جاتا ہے. کلاس میں بھی آ کے بیٹھتا ہے، گھر میں بھی جا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے، گاڑی میں بھی جا کے بیٹھتا ہے، یہ نا، ہر جگہ بیٹھتا ہے. ہم ہر جگہ جن لوگوں کے کھڑے ہونے کی ڈیوٹی ہے زیادہ، ان کے پاؤں ہم بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. یہ نا، خراب تو ہونا ہے، یہ نا. یہ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ خراب ہی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں جو آپ کے یہ تدریجی خراب ہونے میں شامل ہیں وہ حرام ہے. وہ کہاں سے حرام ہے؟ وہ زہر نہیں ہے، سلو پوائزن ہی نہیں ہے. یہ نا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا. یہ ایک سیر طبیعی ہے جس کی وجہ سے یہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک، بس آپ کے جی بیٹھنا حرام ہے، کھڑا رہوں تو وہ بھی حرام ہے، کھڑا رہنا بھی حرام ہے، بیٹھنا بھی حرام ہے. میں کدھر جاؤں؟ نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں. نہ کھڑا ہونا حرام ہے، نہ بیٹھنا حرام ہے. واضح ہے نا؟ یہ نا، بہت زیادہ بیٹھنا ہاں حرام ہے. یہ نا، بہت زیادہ بیٹھنے سے مراد یہ ہے مثلا ایک آدمی کو کھڑا ہونا، آپریشن کر کے آیا کمر کا، اور اس کو کہا جی آپ ابھی نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ نا، وہ کہ کھڑا ہونا حرام ہے، کہاں لکھا ہو؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو کوئی حرام نہیں، میں ابھی کھڑا ہوتا ہوں. ابھی اس کی کمر کو جوڑا ہوا ہے، ابھی کھڑا ہوگا تو وہ سارا اس کا آپریشن بھی گیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی گئی. اس پہ حرام ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ حرام. یہ نا، یہ وہ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے. وہ کہ باقیوں کو بھی تو کھڑا ہونے سے نقصان ہوتا ہے. پھر کھڑے ہونے سے نقصان ہوتا ہے وہ جا کے 100 سال میں ہوتا ہے، 80 سال میں ہوتا ہے. وہ نقصان ہونا ہی ہونا ہے. ان الانسان لفی خسر ہے نا. اس پہ قیاس کر کے ہم کہ جی وہ جو سلو پوائزن تو صحیح ہے، یعنی سلو پوائزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، واضح ہے. اچھا، اب رہ گیا، آج ٹائم ہے، ہو گیا ٹائم ہو گیا. ہم اس پہ بات کریں گے کل انشاءاللہ کہ شیخ انصاری نے یہ تسلیس کیوں کیا. نا، کہ یہ جو حالت نفسانی ہے اور یہ وجدانی کیفیت ہے، شک، قط ہے اور ظن ہے اور شک ہے، یہ انہوں نے کیوں اس کو اختیار کیا. نا، اس اختیار کے پیچھے ان کے کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ اس پر لے کے آئے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو بالکل کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے اوپر آپ لے کے آئیں. اس کا کوئی اصول سے لینا دینا نہیں ہے نا. نہ ہی اصول عملیہ کا شک سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی ظنون معتبر، کیونکہ ابھی ہمارے ذہن میں الفاظ یہ سارے ڈالے ہوئے ہیں نا، تو ہم بھی کیا کہیں گے؟ ہم اس کا جامع ہم ظنون معتبر کہا نا. ہم نے یہ کس نے کہا ہوا؟ ہمیں شیخ انصاری نے سکھایا ہوا. یہ نا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا جو ایک کیا ہوتا ہے، یا قد ہوتا ہے یا ظن ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جو آپ ظنون معتبرہ کہتے ہیں اس میں ظن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک ظن ہے اور ایک اعتبار ہے. یہ جو اعتبار ہے یہ متمم ظن ہے، وہ متمم ظن نہیں ہے. یہ نا، یہ کچھ معتبر چیزیں ہیں جس کو آپ نے اس کے ساتھ مقارن کر دیا. اور پہلا ہو گیا قط، اور قط کی حجت تو ذاتی ہو گئی، اس پہ دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ذاتی آ گیا وہاں پر لما ختم ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس کی سرے سے کوئی حجت ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی ختم. لیکن یہ کیوں پیش آئی، کیوں انہوں نے اس طرح پیش کیا، اس کے اپنے دلائل ہیں، اور اس کو انشاءاللہ کل پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.